خاتون کل آئیں, کل کی بات ہے, میرے میاں نے طلاقیں دی ہیں, مکر گئے ہیں دیکھے, کہ یہ اللہ کی قسم اپنی کانوں سے سنا ہے میں نے, رو بھی رہی تھی کہ مکر گیا ہے بالکل. تو میں نے کہا بھائی آپ علیحدگی اختیار کریں, خاندان ساتھ نہیں دے رہا. میں نے کہا کوئی آپ نے اپنی کانوں سے سنا ہے؟ میں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہو جھوٹ کہہ رہی ہو. اگر اپنے کانوں سے سنا ہے, یقین ہے کہ شوہر مکر گیا ہے, کہہ رہی میں چھوڑنا نہیں چاہتی شوہر کو, میرے بچے ہیں, مجھے محبت ہے. میں نے کہا بھائی اپنے کانوں سے سنا ہے آپ کے لیے رہنا جائز نہیں. ایسی صورت میں ایک تدبیر یہ ہے کہ عدالت سے خلا لے لو. عدالتی خلا ویسے تو ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن سپورٹ تو کر دے گا نا آپ کو. تو اب اس خاتون میں اللہ کا خوف ہے نا. اوپر آواز نہیں جا رہی بھائی, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں بیان میں, ان میں آواز نہیں جا رہی. تو ابھی اللہ کا خوف ہے, تبھی تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا نا. تو میں ایسی خواتین کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں. ان کے میاں نے کیا کہہ دیا تھا, انتی علیہ کا ظہری امی. یہ الفاظ کہ تم ماں سے نہ تشبیہ دی تھی, تو عرب میں یہ الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے, اور ایسی طلاق کہ اب کبھی بھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو وہ نبی کے پاس آئیں, بار بار آ رہی ہیں کہ کوئی گنجائش, میرے بچے چھوٹے, میں نہیں چاہتی اپنے شوہر کو چھوڑنا. غصے میں کہہ دیا. نبی نے کیا فرمایا, بھائی میں کوئی رخصت نہیں پاتا, میں اپنی طرف سے تو فیصلہ نہیں کروں گا. اگر وہ نہ بتاتی, کوئی گواہ تو تھا نہیں, میاں بیوی کمپرومائز کر لیتے, بھائی میں نے بولا ہے, تم نے سنا, تھرڈ پرسن تو ہے نہیں کوئی سننے والا, چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے, ہم دونوں کی نجی زندگی ہے, اس میں ہم کسی اور کو دخل اندازی کیوں کرنے دیں. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ چل رہا تھا. میاں بیوی بند کمرے میں بیٹھ کے کمپرومائز کر لیتے, تو کیا کسی کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے؟ ان کو خوف تھا. اچھا, رسم بھی زمانہ جاہلیت کی تھی, لیکن ان کو پتا تھا کہ اسلام میں اس کے خلاف ابھی تک کوئی آیت نازل ہوئی نہیں ہے. بار بار نبی کے پاس آتی, کوئی گنجائش, اور پھر بار بار آسمان کی طرف دیکھتی, وتشتکی الی اللہ, اللہ سے شکایت کرتی. پتا تھا کہ بیوی کو حلال یا حرام کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا, نبی کا نہیں ہے. یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دے کر ایک سیاسی فیصلہ تھا, ویسے 3 کتنی ہوتی ہیں, 1. ان سے سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب حضرت عمر نے حلال بیوی کو کیا کر دیا, حرام کر دیا. سیاست میں یہ کام سیاست نہیں ہے, یہ دین میں تحریف ہے. اس کو اٹ از ناٹ کالڈ سیاست, بلکہ یہ کیا ہے, تحریف. اور اگر یہ تحریف نہیں ہے تو میں اہل حدیث سے پوچھتا ہوں, بھائی ویڈیو نہ بنائیں. پھر میں اہل حدیث سے پوچھتا ہوں, پھر تحریف کی کیا ڈیفینیشن ہے, دین میں تحریف کہتے کس کو ہیں؟ تو یا تو اہل حدیث حضرات صاف طور پہ کہا کریں کہ حضرت عمر نے اسلام کو تبدیل کیا طلاق کے معاملے میں, یہ گول باتیں نہ کیا کریں کہ سیاستاً مصلحتاً, او بھائی سیاست میں حلال بیوی کو حرام کر دیا, یہ کون سی سیاست ہے, تو یہ تو اسلام کو چینج کر دیا انہوں نے. تو سیدھا بولا کریں حضرت عمر معاذ, جیسے شیعہ جو ہے نا وہ سیدھا حضرت عمر کو معاذ اللہ نقل کفر برا بلا کہتے ہیں کہ انہوں نے طلاق کے حکام تبدیل کیے ہیں, وہ سیدھا برا بلا کہتے ہیں, اور ہم ان کو اہل سنت سے فوراً خارج, کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اہل حدیث حضرات طلاق کے بارے میں اپنا موقف 2 ٹوک بیان کریں, یا تو بولیں کہ حضرت عمر نے غلط کیا, دین میں تحریف کی, ناجائز حرام کام کیا, وہ کام کیا کہ جو نبی کو بھی جس کی اجازت نہیں تھی. قرآن کہہ رہا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہیں. جس چیز کی اتھارٹی نبی کے پاس نہیں تھی, اہل حدیث کہے وہ کام جو نبی نہ کر سکے وہ کس نے کر دیا, حضرت عمر نے. اور تمام صحابہ نے اس پہ خاموشی اختیار کر کے معاذ اللہ نقل کفر اس بدترین جرم میں حضرت عمر کا ساتھ دیا. یہ اسٹیٹمنٹ دیں پھر, یا پھر یہ کہیں کہ یہ جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا یہ سیاسی نہیں تھا, یہ 100% دین ہی تھا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بات کو گھماتے ہیں. تو خیر بند کمرے میں بیٹھ کے آپس میں کمپرومائز کر لیتے, بار بار آئیں نبی کے پاس, کوئی گنجائش, اور آسمان کی طرف دیکھتی. تو قرآن کہتا ہے تھوڑی دیر میں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار طاری ہو گئے. دیکھو اس واقعے میں بڑے اسباق ہیں. اگر نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی نا, تو اس کا مطلب ایک ہی ٹائم پہ بیوی کو حرام ہونے کا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک ہی دفعہ میں آپ بیوی کو حرام کر دیتے, کیونکہ طلاق کی آیتیں تو نازل ہو چکی تھیں. اس کو طلاق بائن سمجھا جاتا تھا ان الفاظ کو. خیر ابھی میں دلائل میں نہیں جاتا, یہ ٹاپک طلاق ثلاث کا میں کئی دفعہ ریکارڈ, میرا اس پہ 3 طلاقوں کے مسئلے پر جو میرا چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تفسیر کے لیکچروں میں پوری ڈیٹیل سے دلائل سے حوالوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ وہ میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں. 4-5 ایپیسوڈ ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے اس میں. تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی,
یہ جو ہے نا بار بار آنا، لجاجت کرنا، اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے جھگڑے سے. جو جھگڑا کر رہی تھی وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور شکایت کس سے کر رہی ہیں؟ اللہ سے. علماء نے لکھا ہے کہ ان خاتون کو جو یہ اعزاز ملا نا کہ آسمان کی آیتیں وہی بن کے نازل ہو گئی نبی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کے آثار، شدید سردی میں پسینہ اور کپکپاہٹ اور جسم بوجھل ہو جانا، یہ علامتیں صحابہ دیکھ لیا کرتے تھے. کتنا اللہ نے پروٹوکول دیا، آسمان سے آیتیں نازل کی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تمہاری آپس کی باتوں کو سنتا ہے. نبی اور ان صحابیہ کی جو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، کون سن رہا ہے؟ اللہ. پھر اللہ نے آیتیں نازل کی کہ جو اپنی زوجہ کو اس طرح سے اپنی ماں کے کسی جزء کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تو اس سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی. مائیں وہی ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے. لیکن یہ جملہ غلط ہے، برا جملہ ہے. اس برے جملے کی وجہ سے شوہر پہ کفارہ لازم ہوگا، بیوی حرام بولو نہیں ہوگی. سمجھتے ہو بات کو؟ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، جب تک کفارہ ادا نہیں کرتا اس وقت تک حرام رہے گی. یہاں بھی اہل حدیث حضرات پتہ کیا کرتے ہیں کہ زہار، اس کو زہار کہتے ہیں. دیکھو ناجائز لفظ تھا اس لیے اللہ نے اس کو کلعدم قرار دیا کہ اس سے بیوی حرام نہیں ہوگی. تو 3 طلاقیں بھی ناجائز ہیں، لہذا اس سے بھی حرام نہیں ہوگی. اگر زہار ناجائز لفظ کلعدم ہے تو کفارے تک بھی بیوی حرام نہیں ہونی چاہیے تھے، پھر بالکل کلعدم ہونا چاہیے تھا اس کو. قرآن نے کیا کہا کہ جو یہ لفظ استعمال کریں گے وہ زوجہ کے قریب اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ یہ کفارہ ادا نہ کر دیں. اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کا آزاد کرنا. وہ نہ ہو تو لگاتار 60 روزے رکھنا. وہ نہ کر سکتا ہو، بوڑھا آدمی ہو، تو 60 غریبوں کو کھانا کھلانا. سمجھتے ہو بات کو؟ تو اس کفارے سے پہلے بیوی کیا ہوگی؟ حرام. تو یہ 1 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 10 دنوں کے لیے، 2 مہینے کے لیے بیوی جو حرام ہو رہی ہے یہ اس ناجائز جملے سے ہی ہو رہی ہے. تو اس کا شرعی حکم کیا ہو رہا ہے؟ مرتب ہو رہا ہے. تو ناجائز جملے بالکل کلعدم نہیں ہوتے. اچھا خیر، تو قرآن نے کیا کہا؟ واللہ یسمع تحاور. دیکھو اب یہ اتنی فضیلت ان خاتون کی کہ آسمان سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور پھر ان کے شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے کفارہ ادا کرو، اس سے بیوی حرام نہیں ہوتی. تو اسلام نے اس قانون کو چینج کیا کہ یہ جو زہار کا لفظ ہے یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، یہ برے الفاظ ہیں. بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا، تو اس برے پر آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہے. طلاق کے جو طریقہ ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ والے الفاظ طلاق کے ہیں. طلاق کنایا سے ہوتی ہے کبھی، اور کنائی طلاق بھی حدیث سے ثابت ہے. جیسے آپ بیوی کو کہہ دیں کہ تمہارا میرے سے تعلق ختم، طلاق کی نیت سے کہہ دیں. کنایا وہ ہوتا ہے جس میں الفاظ طلاق کے نہیں ہوتے لیکن اس میں مطلب طلاق کا بھی نکلتا ہے اور طلاق کے علاوہ کا بھی نکلتا ہے. تو ایسے الفاز سے اگر نیت کر لی جائے نا تو طلاق ہو جاتی ہے. جیسے فارغ کا لفظ ہے، کوئی کہتے ہیں آج سے تم مجھ سے فارغ. تو فارغ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ تیرا کیا مطلب فارغ؟ تو اگر وہ نیت ہوگی طلاق کی تو طلاق ہو جائے گی. بعض دفعہ نیت نہیں ہوتی، قرائن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کمبخت کی طلاق کی نیت تھی، اب یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے. بیوی کہہ رہی ہے مجھے فارغ کر دو، چھوڑ دو، بس اب میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں، طلاق دے دو. ٹھیک ہے تم فارغ ہو. اب یہ پکڑا جائے گا اس کلام پہ. اب یہ کہے گا کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی. بھائی بات طلاق کی چل رہی تھی تو اب آپ کی نیت طلاق ہی کی سمجھی جائے گی. تو یہ خود سے فیصلے نہ کرنا شروع کر دیں. یہ جب کوئی اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے تو مفتیوں سے پوچھیں، اور اس میں وہمی بھی نہ بنے. طلاق کے مسائل جب بھی یوٹیوب پہ جاتے ہیں نا، وہمیوں کے فون آنا، میں نے تو اس دن فارغ کل بول دیا تھا، میں نے تو اس دن آزاد بول دیا تھا، میں نے تو اس دن بول دیا تھا ٹھیک ہے بیگم تم میں کے چلی جاؤ، تو چلی جاؤ سے بھی تو ہو جاتی ہے جی. پاگلوں والے بنا پاگل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے بھائی، جب تک آپ چھوڑو گے نہیں وہ نہیں چھوٹے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق دینے سے ہوتی ہے، بلا وجہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتی. اور بعض لوگ مسلط کر لیتے ہیں اپنے اوپر. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اسپیڈ سے ذرا بیان کر رہا ہوں. آج کا ٹاپک نہیں ہے یہ کہ وہ ان کو وہم ہو رہا ہے طلاق نہ زبان سے نکل جائے ہمارے نا. میرا تو وہمی نمبر پتہ نہیں 34 چل رہا ہے 35 چل رہا ہے تو لکھ لیتا ہوں میں. ایک دفعہ سمجھا دیا بھائی نہیں ہوئی، پھر حضرت مجھے وہ وہم ہوا تھا، پھر مجھے خیال آیا، پھر مجھے یوں آیا، تو میں نے کہا تو مجھے پاگل بنائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں میرا اپنا نام وہمی نمبر 36 کے نام سے میں نے سیو کیا. وہ وہمیوں کو زیادہ سننے سے آدمی خود پاگل ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھو. وہ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑا خاندانی کام کیا نا. میاں بیوی چھپ کے کمپرومائز کر لیتے، نہ ان کو اللہ سے ڈرتا، حالانکہ شوہر کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہیں، بچے رول رہے ہیں. طلاق کے بعد بعض دفعہ بڑے حالات خراب ہوتے ہیں. نہیں بھائی، جب تک نبی سے فتویٰ نہیں ملے گا اس وقت تک شوہر کو قریب آنے نہیں دوں گی، شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی. اور نبی سے فتویٰ نہیں مل رہا تھا تو پھر کس کی طرف دیکھ رہی تھی؟ اللہ کی طرف. کہ اللہ تو کچھ حکم کو چینج کر دے. قرآن کیا آیتیں نازل ہوئی، قد سمیع اللہ، سن لی اللہ نے بات. یہ قد سمیع جو ہے نا یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. جب ہم کہتے ہیں نا آئی ہیو ڈن، میں یہ کام کر چکا ہوں، یہ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ایسے موقع پہ کہتے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں قد سمیع اللہ، اللہ نے سن لی بات. کیا مطلب؟ اب رزلٹ آ گیا ہے بس.
قول التی تجادلک فی زوجہا، اس خاتون کی بات جو اے نبی آپ سے اللہ کے بارے، اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کس سے کر رہی تھی؟ اللہ سے، کہ اللہ تو کچھ حکم تبدیل کر دے. پھر اللہ نے آیتیں نازل کی. تو یہ اتنا بڑا مقام حضرت خولا کو ملا. دیکھو نبی پر وہی دو طرح سے آتی تھی، قرآن والی اور ایک حدیث والی. حدیث والی وہی وہ ہے جو پیغام اللہ کا ہے مگر الفاظ کس کے ہیں؟ نبی کے. حدیثیں بھی تو وہی ہے نا. اور ایک وہی قرآن والی ہے جس میں الفاظ بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے. جو نماز میں تلاوت اسی کی ہو سکتی ہے، دوسری وہی کی نماز میں تلاوت نہیں ہو سکتی. اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. جو قرآن والی وہی ہے کہ وہ ایک حرف بھی قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا. اس وحی میں ان کا تذکرہ ہوا. تو یہ اللہ نے پروٹوکول کیوں دیا؟ کہ اس خاتون میں اللہ کا خوف تھا کہ بھئی کتنا بھی پرانے تعلقات ہوں، کیونکہ ان کے شوہر بھی ایجڈ تھے، پرانا رشتہ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹنا اور مشکل ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا بھئی اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کروں گی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آخرت کا یقین تھا جو اصل میں سمجھانا چاہ رہا تھا. حضرت عمر ایک دفعہ گزر رہے تھے، راوی بیان کرتے ہیں اپنے دور خلافت میں. تو ایک بوڑھی خاتون، یہ خاتون بوڑھی ہو چکی تھی اس وقت حضرت عمر کے دور حکومت میں. تو انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ملامت شروع کر دی کہ آپ کا دور، جیسے لوگ حکمرانوں کو کہتے ہیں نا یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. انہوں نے حضرت عمر کو ملامت کرنا شروع کر دی. آپ امیر المومنین ہو. جیسے ہوتا ہے نا آپ کے دور میں، اب ظاہر ہے جو بادشاہ ہوتا ہے یہ تو نہیں کہ اب ہر جگہ جا کے وہ 100% تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. تو ملامت شروع کر دی. حضرت عمر سن رہے ہیں، نصیحت سن رہے ہیں. حضرت عمر کے خادم نے اس خاتون کو ٹوکا تھوڑی دیر میں کہ تو نے بہت کر دی ہے، بس اب خاموش ہو جا. ٹھیک ہے تھوڑی دیر اچھا لگتا ہے، لیکن اب بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کی جا رہی ہے. حضرت عمر نے اپنے خادم کو خاموش کرا دیا اور فرمایا کہ یہ اگر فجر عشاء کے بعد کا ٹائم تھا نا، فرمایا اگر فجر تک بھی مجھے نصیحت کرتی رہے گی عمر یہاں کھڑا رہے گا. کیوں؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے اور اللہ نے آیتیں نازل کی. قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے. یہ وہ تو خولا ہے. تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ سن کے وہی نازل کر رہا ہو، عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ خاموش ہو جا، میں نہیں سنوں گا. فرمایا یہ اگر صبح تک بھی سناتی رہے گی تو میں اس کی بات سنتا رہوں گا. اس کو تو اللہ نے بڑا پروٹوکول دیا ہے. حضرت عمر کیسے تھے؟ امیر المومنین ہیں، ان کو بھی آخرت میں جواب دہی کا خوف نا، کہ اگر ڈانٹ کے خاموش کراتے ہیں بس. تو حضرت عمر کو یہ خوف کہ قیامت میں اللہ کہے گا اے عمر تو میرے سے آگے نکل گیا کیا؟ تو نے میرا بھی خیال نہیں کیا کہ جس عورت کو میں نے اتنی عزت دی تو اسے عزت کیوں نہیں دے رہا؟ امیر المومنین ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی صبح تک کھڑا رہوں گا میں. تو یہ پروٹوکول جو ملا حضرت خولا کو میرے بھائی کس بیس پہ ملا؟ اللہ کا خوف. آج طلاق کے مسائل میں خوف ختم. فتوی لاتا ہوں، کوئی ادھر سے لا رہا ہے، کوئی ادھر سے لا رہا ہے، کوئی جامع ازہر جا رہا ہے فتویٰ لینے کے لیے، کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے. وراثت کے حکام میں بھی ایسا ہی ہے، لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں بھی ایسا ہی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ آخرت کی جواب دہی کا خوف نہیں ہے. دنیا کو الو بنانا آسان، بہت آسان ہے. تو لوگ الو بنا دیتے ہیں، مطمئن کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور دوسرے کو بھی. جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا وہ یہ کام نہیں کرے.